بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو بہت سخت آزمائش میں ڈالتا ہے، بہت ساری مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب بندے ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ سخت آزمائشیں نازل کرتا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام پر بہت سخت آزمائشیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں ہر گھڑی ایک ایک قدم پر اللہ کی آزمائش ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی لے کر کے آزماتا ہے۔ گویا کہ ہم ہر وقت آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہم ہر وقت امتحان سے گزر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان پر بہت سخت آزمائشیں آ جاتی ہیں اور وہ حادثے سے باہر نہیں نکال پا رہا ہے۔ تو ہم کو یہ جاننا چاہیے، ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے، ہم پر یہ یقین لازم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ تو یہ جب آزمائش کی جگہ ہے تو اس دنیا میں مکمل خوشی، مکمل سکون کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے بلا شبہ انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان اپنی پوری زندگی کے مختلف مراحل میں تکلیف اٹھاتا رہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بچے کے دانت نکلنے کے وقت کی تکلیف سے لے کر آگے روزی کی طلب کی تکلیف اور ہر طرح کی تکلیف سے مرد اور خواتین گزرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بحیثیت مومن کبھی مال میں نقصان ہوتا ہے، کبھی صحت میں نقصان ہوتا ہے، کبھی بہت ساری نعمتوں کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ مکمل ایمان، مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم کو صحابہ کرام کی زندگی پڑھتے رہنا چاہیے، جو افضل تھے، تمام انبیاء کے بعد افضل ترین انسان تھے۔ مثال کے طور پہ صحابی رسول فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھا رہے ہوتے تو پیچھے صف میں کھڑے بعض فقراء، بعض غریب لوگ نماز کے دوران بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین پر گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب نماز ختم ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کو حوصلہ دیتے اور فرماتے لو تعلمون ما لکم عند اللہ لأحببتم ان تزدادوا فاقة وحاجة، اگر تمہیں اس بات کی خبر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے تو تمہارے خوشی کے فقر و فاقہ کو مزید پسند کرو گے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر آدمی اپنے غریبی سے پریشان ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد اور متقی غریب سے کہ اگر تم یہ سوچ لو کہ اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے تو تم فقر و فاقہ کو مزید پسند کرو گے۔ ترمذی کی روایت ہے کتاب الزہد۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں۔ ہم میں سے کبھی کسی کے اہل خانہ یا نہایت قریبی دوستوں کی وفات ہو جاتی ہے، کبھی کسی عزیز کی وفات ہو جاتی ہے تو بے حد غمزدہ کرتی ہے، بہت غمزدہ کا، خاص طور سے جو ہم سے بہت زیادہ اٹیچ رہتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اس صدمے سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ لیکن ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، قضا اور قدر پہ ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہیں۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں۔ میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ اپنی زندگی میں، انہی کی زندگی میں ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، امی کا انتقال ہوا۔
بہن رقیہ کی وفات ہوئی، پھر 2 بہنیں ام کلثوم اور زینب کی وفات ہوئی۔ بھری جوانی میں کتنے گھر کے سبھی افراد کے جنازے دیکھے، بھائیوں کی وفات ہوئی، بچپن میں کئی بھائی گزر گئے، سارے بھائی گزر گئے، ساری بہنیں گزر گئیں، ماں گزر گئی، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھی، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزع کا عالم طاری ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی، اس تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی وہ اقربا بتا، ہائے میرے والد کو کتنی پریشانی ہے، موت کی کتنی تکلیف سے جوجھ رہے، ہائے میرے والد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ تمہارے باپ پر، تمہارے والد پر آج کے بعد اب کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا بتا حجاب رب دعا، اے میرے والد اللہ نے بلایا، آپ نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا، یا بتا جنت الفردوس، اے اللہ تو ان کو جنت الفردوس کا ٹھکانہ دے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں غم کے مارے، کہتی ہیں صحابہ کرام سے اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تمہارے دل نے یہ پسند کیا کہ اللہ کے رسول پر تم مٹی ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ غم سے ان کے ان کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، کیسے تم نے پسند کیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دو۔ اس کا مطلب صدمہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کسی عزیز کے جانے سے کہ انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کبھی کبھی۔ تو اللہ ایسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے غم آئے، کتنی بڑی مصیبت آئی، تو آپ یاد کرو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کتنا معزز مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی جنت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو سیدت نساء العالمین، جنت کے تمام دنیا کے عورتوں کی سردار ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آزمائشی نازل کی تو ہما اور شما کیا ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین، معزز خواتین، میرے پیارے بھائیوں، میرے بچوں، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور ایسی صورت میں ہم کو چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان ان تمام چیزوں کو برداشت کریں، اور جب سخت آزمائش آتی ہے تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ پریشانی اور تکلیف ہم کو اللہ تعالیٰ سے اور قریب کرتی ہے، اور ہماری دعائیں اور زیادہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان سخت آزمائشوں میں، ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے وہ جو ایک بے کس اور مجبور شخص کی پکار کو سن لے جب وہ پکارے اور اس کی سختی کو دور کر دے۔ کون ہے وہ؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خلوص سے دعا کرنا چاہیے۔ جس قدر آزمائشیں آئیں گی، جس قدر مصیبت، اتنا ہی زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے۔ کیا ہم بحیثیت مومن اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ جب موت کے فرشتے ہمارے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئیں، اور ہمیں جو اتنی زیادہ تکلیفیں ملی ہیں، ہماری زندگی بھر کی مختلف تکلیفوں پر جو ہم نے برداشت کیا ہے، اس کی وجہ سے موت کے فرشتے یہ خوشخبری ہم کو سنائیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، یعنی تم کچھ بھی غم نہ کرو، تم خوف مت کھاؤ، کچھ بھی غم مت کرو، بلکہ تم اس جنت کی بشارت سن لو جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کسی پر اللہ تعالیٰ سخت آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ ان کو اور زیادہ قریب کرے اللہ اپنے سے، اور ان کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہنا چاہیے، اور اپنی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اور ہم کو ذہنی سکون اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم کو ذہنی سکون اور خوشحالی عطا فرما، ہم کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔